بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ایک سوال آیا ہے کہ کیا بے نمازی جنت میں جا سکتا ہے؟ بے نمازی کا آخرت میں انجام کیسا ہوگا؟ اس کو جنت کیسی ملے گی؟ تو یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، دراصل حقیقی بات یہ ہے کہ اکثر سادہ لوگوں کو اسلامی عقائد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ مسئلے، یہ شکوک و شبہات ان کے ذہن میں کھٹکتے رہتے ہیں، شبہات اٹھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، دراصل جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر آدمی کو پورا ہونا ضروری ہے، نظریات و عقائد کا حامل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کامل ہو، اللہ کی صفات کو مانتا ہو، اور اللہ کے وجود کا بھی قائل ہو، اور اللہ کی حکمرانی حکومت کا بھی قائل ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وہ قابل تحسین، قابل لائق سمجھتا ہو۔ اس کے علاوہ شرک سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہو اور بری رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث شدہ پیغمبروں کو بھی مانتا ہو، ہر پیغمبر کی عظمت کو تسلیم کرتا ہو۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہو، خاتم النبیین کا عقیدہ یہ رکھتا ہو کہ حضور کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، جو دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، دجال اور کذاب ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، دل میں تسلیم کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے، اظہار کرنا۔ تو قرآن ہے، احادیث ہے، اور دین کے کچھ اصول ہیں، اجماع اور قیاس، ان کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو مانے، ازواج مطہرات کو مانے، ان تمام تر جو دین کے یعنی شخصیات ہیں، اصول دین ہیں، جن سے دین گزر کر آیا ہے، ان تمام کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، روزے کا، نماز کا اور حج کا، زکوٰۃ کا، ان میں سے سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے۔ چونکہ ایمان موجود ہے تو ایمان لانے کے بعد یہ نماز بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر نماز میں غفلت کرتا ہے، کیونکہ نماز بھی اسلامی فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے، تقریباً نماز کا حکم قرآن عظیم الشان میں 100 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، تو اگر نماز کا سرے سے انکار کر دیں تو یہ کافر بن جاتا ہے، کیونکہ دین کے ایک فرض کا یہ منکر بن رہا ہے، ہو رہا ہے، اب یہ کافر ہو گیا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا، جنت میں جانے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر غفلت سے، سستی سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو باقی عقائد تو اس کے پورے ہیں، لیکن اعمال میں غفلت ہے، اب اس کی یہ سزا اس کو قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی، قبر میں سزا بھگتے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کو 5 انعامات دیے جاتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو 15 طریقوں سے عذاب کیا جائے گا۔ موت بھی سختی سے ہوگی، ذلت سے مرے گا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، جہنم میں جلے گا، میدان محشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، حساب و کتاب بھی سختی سے کیا جائے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کہ ناکامی کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد لیکن آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے، کیونکہ اس کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، تو جنت کے اندر ضرور اس کو جانا ہوگا۔ ہاں، اگر نماز کا منکر ہے، نماز کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اسلام کا رکن ہی نہیں سمجھتا، اسلام کا فرض نہیں سمجھتا، پھر یہ کافر ہے، منکر ہے، کیونکہ اسلام کے اہم ترین رکن نماز کا یہ تارک بھی ہے، منکر بھی ہے، اس لیے جنت میں جانے کا اس کا کوئی امکان نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، کیونکہ اب یہ کافر ہو گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کفر کے لیے کسی ایک چیز کا انکار کر دیں تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کے لیے تمام تر اصولی احکامات، دین کی تمام چیزوں کو، تمام فرائض کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا ضروری ہے۔ لیکن کافر ہونے کے لیے صرف ایک چیز کا انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
اگر 100 چیزوں میں سے ایک چیز کو نہیں مانتا پھر 99 چیزیں اس کی کسی کام کی نہیں، تو بندہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، جہنم میں جلے گا۔ تو اسی لیے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بے نمازی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، جہنم میں جلے گا اور قبر میں شدت کے ساتھ اس کا عذاب کیا جائے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ آج دیکھیں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، کتنی ہم مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اندازہ کریں میدان محشر کے دن بہت گرمی ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی، حرارت ہوگی، سورج قریب ہوگا، اور اس کے بعد قبر کے اندر دیکھ لیں قبر تاریک ہوگی، نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بائیں بھی مٹی، بارش کا پانی بھی اندر آتا ہے، گند خرابہ بھی اندر آ جائے گا۔ اگر نیک اعمال نہ کیے تو اللہ بچھو مسلط کر دے گا، سانپ مسلط کر دے گا، اور ایسے بے رحم فرشتے ہوں گے جو اس کی مار کے لیے مقرر ہوں گے۔ انسان کی چیخ و پکار ہوگی، کوئی بچانے والا اس کو وہاں موجود نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ بہرحال وہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا، غفلت کرتا ہے، مسلمان ضرور ہے، لیکن یہ اپنی غفلت کی سزا بھگتے گا، برداشت کرے گا، تب جا کر جنت میں جائے گا۔ اسی لیے آج وعدہ کریں، تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فریضہ ہے، حضور بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، اولیاء اللہ تابعین تمام تر یہ بزرگ ہیں، یہ نماز پڑھا کرتے تھے، فرض ہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔